اس سے زیادہ یہ ہے کہ تمام کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے دائرے میں داخل ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ برکت والا ہے وہ خدا جس نے حق و باطل میں امتیاز بتانے والی کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لیے ہوشیار و آگاہ کرنے والا ہو۔ وہ خدا جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس تبلیغ و دعوت کی وسعت اور اس میں کامیابی کی خوشخبری بھی اس وقت دے دی گئی تھی جب مسلمانوں کے دلوں میں ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوئی تھی، چنانچہ آیت ذیل نازل ہوئی۔ ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ۔ یہ قرآن تو دنیا کے لیے نصیحت ہے، تم ایک زمانے کے بعد اس کی خبر جانو گے۔ لوگ تلاش حق کے لیے مدینہ آئے۔ انبیاء اور بانیان مذاہب کے عملی نمونوں اور مثالوں کی تلاش اور جستجو کرو تو یہ حقیقت زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے سوا اور جو مذہب تبلیغی سمجھے جاتے ہیں وہ حقیقت میں تبلیغی نہیں۔ خود بدھ نے ہندوؤں کے علاوہ کسی کو اپنی نجات کا راستہ نہیں بتایا اور نہ اس کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے علاوہ کسی دوسری قوم کو نہ اپنا واعظ سنایا اور نہ ان کو اپنا مخاطب بنایا اور نہ ان میں سے کسی کو اپنا شاگرد کیا، نہ کسی دوسری قوم میں اپنی زندگی میں اپنا واعظ اور مبلغ بھیجا، حالانکہ فلسطین میں رومیوں اور یونانیوں کی بڑی جماعت موجود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہ کر مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ہوشیار اور بیدار کیا۔ حج کے موسم میں عرب کے ایک ایک قبیلے کو جا کر حق کا پیغام پہنچایا اور اسی زمانے میں یمن اور حبشہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچ گئی اور لوگ تلاش حق کے لیے آپ کے پاس مدینہ منورہ آئے تو قریش گو برسوں تک دوسرے قبیلوں تک اسلام کے پہنچنے میں سد راہ بنے رہے، پھر بھی مبلغ بھیج بھیج کر قبیلوں تک آواز پہنچائی اور بالآخر قریش کے خلاف اس لیے تلوار اٹھائی گئی کہ اسلام کو تبلیغ کی پرامن آزادی ملے۔ 6 برس کے جنگ و جدل کے بعد حدیبیہ میں قریش نے اسلام کے اس مطالبے کو تسلیم کیا اور تبلیغ کی آزادی عطا کی۔ قرآن نے اسلام کی اس روحانی فتح کو فتح مبین قرار دیا اور انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہی عرب اور بیرون عرب میں اسلام کے واعظ، قاصد اور مبلغ بھیجے گئے اور دنیا کے امراء اور سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے گئے۔
اور عربوں کے علاوہ ویلم، ایران اور حبش اور روم کے طالبین اسلام آئے اور فیضان حق سے سیراب ہوئے۔ مشرکین عرب، یہود اور عیسائی اور پارسی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشنی حاصل کی۔